جیسے ہی انسانی شعور بیدار ہوتا تو ہم اپنے گرد و پیش کی دنیا کو دیکھ کر من ہی من میں سوچنے لگتے کہ اس سب کی شروعات کیسے ہوئی، ملکی وے کی ابتدا کیا ہے، ہمارا نظام شمسی ملکی وے میں کہاں واقع اور زمین پر زندگی کی ابتدائی شکل نے کیسے جنم لیا، مختلف انسانی انواع کی تاریخ کیا ہے، ہومو ہیبولس، ہومو اریکٹس سے لے کر نیندرتھل اور پھر ہومو سیپین کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اگرچہ ہمارے ارد گرد موویز اور کہانیوں کی شکل میں بہت مواد بکھرا پڑا اور انٹرنیٹ قسم قسم کی ویڈیو سے بھرا ہوا ہے، مگر ان میں کرونولوجیکل آرڈر تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ مزید یہ کہ ان ویڈیوز میں سالوں کو ملین اور بلینز میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے جن کی پڑھائی لاکھوں کروڑوں اور اربوں کے حساب سے ہوئی، ان کے لیے کافی کنفیوزنگ ہوتا ہے۔ یہاں انہیں مقامی ہندسوں میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمارے چینل پر آپ کو یہ تمام معلومات 15 منٹس کی 4 ویڈیوز میں کافی حد تک مکمل مل جائیں گی۔ یہ اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے۔ باقیوں کے عنوانات اس طرح سے ہیں۔ دوسری کا عنوان ہے پوری کائنات کا ارتقاء 15 منٹ میں۔ تیسری، کیسے ہماری کائنات بنا کسی مادے کے وجود میں آئی، اور چوتھی، انسانوں کی پوری تاریخ 15 منٹس میں۔ اس پہلی ویڈیو کے آخر میں سیارہ زمین پر زندگی کے مکمل ارتقاء کو صرف 3 منٹ کے کوئک ریویو میں پیش کیا گیا ہے۔ اسے دیکھنا نہ بھولے۔ چلیے اب ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ گزشتہ بیتے چند ارب سالوں میں زمین شہابوں کی زبردست بمبارمنٹ، دوسرے سیاروں سے ٹکرانے سے لے کر کئی بار منجمد ہو چکی ہے۔ ان سب کے علاوہ یہ ہر قسم کے کریزی جانوروں کی حکمرانی میں بھی رہی ہے۔ کبھی کبھار حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے نیلے گھرانے نے یہ سب برداشت کیسے کیا۔ لیکن اگر اب ہم اپنے سیارے کی تاریخ کا دورہ کرنا چاہتے تو ہمیں اس کی ابتدا شروع سے کرنی ہوگی۔ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ہمارا نظام شمسی انٹرسٹالر گیس اور گرد کے گھنے بادلوں سے نمودار ہونے لگا۔ یہ بادل ایک گھومتے ہوئے مادے کی ڈسک میں بدل گیا، جو گرم سے گرم تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہائیڈروجن فیوز ہو کر ہیلیم میں بدلنے لگی، اور اس طرح سے ہمارا سورج وجود میں آیا، جبکہ بیبی ارتھ بھی اپنے راستے پر تھی۔ ہمارے ستارے یعنی سورج کی پیدائش کے بعد اس گھومتی ڈسک کے دور و نزدیک پھیلا تمام مادہ بھی مل کر اکٹھا ہونے لگا۔ اکٹھے ہوتے مادے کے یہ ٹکڑے سیاروں اور چاندوں کے لیے ابتدائی مٹیریل کے طور پر کام آئے، کیونکہ جیسے جیسے مادے کے یہ ٹکڑے جمع ہونے سے سائز میں بڑھنے لگے تو وہ گول شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ نظام شمسی کے دور یعنی سرد علاقے میں یہ ٹکڑے زیادہ تر برف، لیکوڈ اور گیسوں سے بنے تھے، جبکہ سورج کے قریب پائے جانے والے پتھریلے مواد نے اندرونی سیاروں کی تشکیل کی، جیسے کہ مریخ اور زمین۔ یہ نوخیز زمین آتش فشانی طور پر بہت سرگرم تھی، اور یہ ہائیڈروجن، سلفائڈ، میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیسوں کو خارج کر رہی تھی۔ ان گیسوں نے پہلے پہل ہمارے سیارے کی فضا یعنی ایٹماسفیئر کو جنم دیا۔ ابتدائی زمین پر لگاتار بڑے سائز کے ایسٹرائڈز اور کومیٹس کی بمبارمنٹ جاری تھی۔ جلد ہی زمین نے ایک اور زیادہ ہولناک ٹکراؤ کا سامنا کیا۔ تھیا، مریخ کے برابر سائز کا ایک سیارہ ہماری نوجوان زمین سے ٹکرایا۔ اس شدید ٹکر نے زمینی مدار کے گرد مادوں کے ٹکڑوں کو پھینک دیا، اور پھر کشش ثقل نے انہیں اکٹھا کر کے اس شکل میں ڈال دیا جسے ہم آج چاند کے نام سے جانتے ہیں۔ 3.8 ارب سال پہلے اس ابتدائی گرم اور جلتی بلتی زمین پر کوئی سمندر نہیں تھا، تمام پانی گیس کی شکل میں موجود تھا۔ 3.8 ارب سال پہلے ہمارا سیارہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ اس پر موجود H2O کنڈنسیٹ ہو کر پانی میں ڈل گیا۔ زندہ اشیاء کی پیدائش میں پانی ایک اہم عنصر ہے، اس لیے اس پانی کی موجودگی میں تقریباً 3.7 ارب سال پہلے اس میں زندگی نمودار ہوئی۔ یہ شروعاتی لائف مائکروسکوپک قسم کی تھی۔ اس کے 1 ارب سال کے بعد ان میں سے کچھ آرگنزمز نے زمین کو بدل دیا۔ زمین بہت زیادہ عرصے تک کے لیے پانی کی دنیا نہیں رہی۔ جلد ہی قدیم سمندروں میں سے 3.3 ارب سال پہلے بر اعظموں نے ابھرنا شروع کر دیا۔ سائنسدانوں نے انہیں کریٹان کا نام دیتے ہیں۔
جیسے ہی زیادہ سے زیادہ زمین سمندر سے ابھرنے لگی تو پہلا بڑا براعظم دنیا پر نمودار ہوا۔ اس ابتدائی نمودار ہونے والے ٹکڑے کو ویلبارا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا براعظم نہیں تھا، سائنسدانوں کے مطابق یہ آسٹریلیا سے بھی چھوٹا تھا۔ پھر تقریباً 2.4 ارب سال پہلے سائنو بیکٹیریا ہمارے سیارے کے پہلے فوٹوسینتھسس کرنے والے بن کر سامنے آئے۔ بالآخر ہمارے پاس کچھ آکسیجن پیدا کرنے والے پیدا ہو گئے تاکہ زمین کا ماحول لائف کے لیے موافق بن سکے، اور باقی تو تاریخ ہے۔ میں صرف مذاق کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں بہت لمبا فاصلہ طے کرنا ہے۔ 1 ارب 10 کروڑ سال پہلے اس نئی آکسیجن کے ساتھ زمین کے ماحول میں کافی کم مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ تھی، جس نے زمین کو کافی ٹھنڈا کر دیا اور ہماری نوخیز دنیا کا بہت بڑا حصہ منجمد ہو گیا، جس سے ہم نے اپنا پہلا برفانی دور یعنی آئس ایج دیکھا۔ اب یہاں یعنی 1 ارب 10 کروڑ سال پہلے جبکہ زمین کا ماحول تبدیل ہو رہا تھا تو براعظم بھی حرکت میں تھے۔ وہ ٹوٹے اور پھر سے جڑ کر انہوں نے نئے سپر کانٹیننٹ روڈینیا کی تشکیل کی۔ روڈینیا ایک حقیقی سپر کانٹیننٹ تھا کیونکہ وہ تمام کانٹیننٹ جنہوں نے زمین کو ڈھانپا یہ ان میں سے شاید اب تک کا سب سے بڑا تھا۔ اور زندگی؟ ایسے میں زندگی مزید پیچیدہ ہو گئی، لیکن پھر کچھ ہوا۔ روڈینیا ٹوٹا اور پھر سے مل کر ایک نئے سپر کانٹیننٹ میں اکٹھا ہوا۔ اس کا نام پینجیا تجویز کیا گیا۔ پھر تقریباً 54 کروڑ سے لے کر 48 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے نئی زندگی کی اقسام کا ظہور ہوا۔ اس دور کو کیمبرین ایکسپلوژن کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دور میں ارتقاء پذیر ہونے والے اجسام کے جسم سخت تھے، جیسے کہ کانٹے دار یا خول والے۔ ان میں سے سب سے مشہور ایلین دکھائی دینے والی ٹریلوبائٹس تھیں۔ پھر تقریباً 44 کروڑ سال پہلے ماحول اچانک تبدیل ہو گیا اور سمندری درجہ حرارت میں ڈرامائی تبدیلی آئی۔ زمین نے اپنی پہلی بڑے پیمانے پر معدومیت دیکھی۔ یہ آرڈووین سیلورین معدومیت تھی۔ اس میں زمین پر پھیلی زیادہ تر زندگی کی اقسام کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی بچی اقسام نے اس ایکو سسٹم کی بنیاد رکھی جسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں۔ اس دوران تقریباً 42 کروڑ سے لے کر 35 کروڑ سال کے درمیان پہلے درخت زمین کی مٹی سے نمودار ہوئے، اور بہت سے جانداروں نے سمندروں سے زمین پر اپنی راہ بنائی۔ 25 کروڑ سال پہلے سیارہ زمین اپنے سب سے بڑے سپر کانٹیننٹ پینجیا سے ڈھکا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے یہی وہ دور ہے جب سیارہ زمین نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی معدومیت یعنی گریٹ ڈائنگ کا مشاہدہ کیا۔ گرین ہاؤس گیسز کی بہتات کے سبب پیدا ہونے والی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زمین پر موجود جانداروں کے تقریباً 90% ختم ہو گئے، لیکن اس بڑی معدومیت نے اگلی لہر کے جانداروں کی تشکیل کے لیے راستہ ہموار بنایا۔ 24 کروڑ سے 23 کروڑ سال پہلے شروعاتی ڈائناسور سامنے آئے جو کہ اگلے 15 کروڑ سال تک زمین پر حکمرانی کرتے رہے۔ اگر آپ وہاں ہوتے تو کسی بھی دور کے سب سے بڑے زمینی جاندار یعنی آرجینٹینوسارس کا مشاہدہ کرتے، اور ہو سکتا ہے کہ زمین کا سب سے بڑا شکاری ٹی ریکس آپ کے پیچھے بھاگتا۔ مزید یہ کہ آپ سب سے بڑے زمینی لینڈ ماس یعنی پینجیا کو ٹوٹ کر آج دیکھے جانے والے براعظموں کے وجود میں آنے کا بھی مشاہدہ کر پاتے۔ ہو سکتا کہ آپ پہلے ہی جانتے ہوں کہ یہ سب کہاں جانے والا ہے۔ بہرحال 66 کروڑ سال پہلے ایک ایسٹرائیڈ ہماری زمین سے اس مقام پر ٹکرایا جہاں آج میکسیکو واقع ہے۔ اس نے اتنا زیادہ گرد و غبار پھیلایا کہ اس سے سورج ڈھک گیا اور اس کی روشنی کا زمین پر پہنچنے کا عمل رک گیا، جس سے تباہ کن ماحولیاتی تبدیلیوں نے جنم لیا، جس کے سبب ڈائناسورز ختم ہو گئے۔ اگلی لہر کے نئے پھلتے پھولتے جانداروں میں ممالیہ کی کثرت ہو گئی اور وہ دنیا میں پائے جانے والے عام جاندار بن گئے۔ 6 کروڑ سال پہلے شروعاتی انسان نما مخلوق نے زمین پر چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ یہ نو سہالہ نیتروپس کہلاتی، اگرچہ یہ ابھی بھی چاروں ہاتھوں پیروں پر چلتی تھی۔ 4 کروڑ سال پہلے کی نو نے سیدھا کھڑا ہونا شروع کر دیا۔
تقریباً 10 لاکھ سال کے بعد انہوں نے پتھروں کے اوزار بنانے شروع کر دیے جنہیں وہ چیزوں کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ 8 لاکھ سال پہلے ایک ڈرامائی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ ان ابتدائی انسانوں نے آگ کو کنٹرول کرنا سیکھا اور اب وہ اسے اپنے لیے کھانا پکانے اور خود کو گرمی پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ حاصل ہونے والی اس توانائی سے ان کے دماغ کسی بھی دور سے زیادہ تیزی سے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے۔ ان انسانوں نے ایک دوسرے اور زمینی ماحول کے ساتھ یکسر ایک نئے انداز سے پیش آنا سیکھا۔ تب 40 سے 15,000 سال کے درمیان ماسوائے ہومو سیپین کے دیگر تمام انسانی انواع ختم ہو گئیں۔ 10,000 سال پہلے زمین نے اپنے پہلے پہل کے کاشتکاروں کو دیکھا۔ خانہ بدوش انسانوں نے دنیا گھومنے کے اپنے سفر کا اختتام کر کے ایک ہی جگہ سکونت اختیار کرنا شروع کر دی۔ اب یہاں سے لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے تقریباً 250 سال پہلے صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا۔ ہم انسان بڑی ٹیکنالوجیکل، معاشی اور ثقافتی تبدیلیوں سے گزرے۔ دیہی علاقوں میں رہائش پذیر کاشتکار سوسائٹی زیادہ انڈسٹریالائز شہری علاقوں میں شفٹ ہونے لگی۔ ہماری انسانی آبادی مسلسل بڑھنے لگی۔ 1804 میں ہم نے 1 ارب کا ہندسہ عبور کر لیا، یہاں تک کہ 1927 میں ہم 2 ارب ہو گئے۔ 1960 کے بعد سے عالمی آبادی اتنی تیزی سے بڑھی کہ آج ہم 8 ارب سے زائد ہیں۔ اب یہاں زمین پر انسانی وجود اور دیگر زندگی کی بہت سی اشکال کے لیے ایک نیا خطرہ منڈلا رہا ہے، اور وہ ہے ماحولیاتی تبدیلی۔ پوری دنیا میں درجہ حرارت اور سمندری سطح بڑھ رہی اور بائیو ڈائیورسٹی کم ہو رہی ہے۔ اگر یہاں سے چیزوں کو تبدیل نہ کیا گیا تو ہم ایک اور معدومیت کی دہلیز پر ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ ایک نئی ویڈیو کی سٹوری ہوگی۔ اب یہاں ہم سیارہ زمین پر زندگی کے ارتقاء کو 3 منٹ کے کوئک ریویو میں پیش کریں گے۔ جسٹ سی اینڈ اپریشیٹ۔